رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ حقٌ علی اللہ عونہ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ نے جن کی مدد کرنا اپنے اوپر لازم کری۔ اللہ تعالیٰ کو کون پابند کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے خود اپنے آپ پر یہ لازم کر لیا ہے کہ 3 قسم کے لوگوں کی مدد میں نے ضرور کرنی۔ المکاتب الذی یرید الاداء، ان میں سے ایک وہ غلام جو آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنے مالک کے ساتھ کوئی رقم طے کر لیتا ہے کہ میں آپ کو اتنی رقم اتنے عرصے میں جمع کروا دوں گا اور آپ نے مجھے آزاد کر دینا ہے، اس کو کہتے ہیں مکاتب۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس غلام کو آزادی دلانے میں اللہ نے ضرور اس کی مدد کرنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آزادی ایک غلام کو آزاد کرنے کے لیے اس کی مدد کرنا اپنے آپ پر لازم کر دیا۔ ایک اور حدیث اس میں اس سے بھی زیادہ بڑی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یجزی ولد والدہ، کوئی اولاد اپنے والد کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ بالکل ایسا ہی ہے، یقیناً کوئی اولاد اپنے والد کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ ایک صورت ہے الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ، ہاں کوئی ایسا بیٹا، کوئی ایسی اولاد جو اپنے باپ کو غلام پائے کہ اس کا باپ بکتے بکاتے کہیں کسی کا غلام بن چکا ہے، یہ اولاد اپنے اس باپ کی قیمت ادا کر کے اس کو آزاد کروا دے، یہ وہ اولاد ہے جس نے اپنے والد کا حق ادا کر دیا ہے۔ فضیلت الشیخ مفتی رضوان کوثر، اسلامک اسکالر۔ عموماً آزادی کی اہمیت کے اس حوالے سے بات ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اور خاص طور پر موجودہ حالات میں جب حکمرانوں کی نااہلیاں اور اختیارات اور اقتدار کے والیان کی بغاوتیں، ان کا ظلم و ستم اپنی انتہا کو ہے، اور عام لوگ ان حالات میں اور ان ایام میں اس حوالے سے بڑے پریشان ہیں کہ ایسی آزادی تو ہمیں سوچی نہ تھی، اور یہ آزادی تو کبھی بھی ہمارا مقصود نہیں رہی۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن ان سب کے باوجود کافر کا تسلط، کافر کا غلبہ وہ بڑا ہی تکلیف دہ ہوتا ہے، اور کافر کے تسلط سے آزادی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ انبیاء کرام کو دیکھیں، ان کی دعاؤں میں ظالموں سے اور منکرین سے ظاہر ہے کہ ان کے مد مقابل وہ ہمیشہ کافر ہی رہے ہیں، تو ان سے آزادی کی تمنا اور دعا اور کوشش یہ بہت زیادہ ان کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں ہے، اور وہ جیل بھی کافر کی ہے، قید میں ہے، اور ان کی اس قید میں بھی آزادی کی تمنا، رہائی کی خواہش ان کے دل میں مسلسل جاگ رہی ہے۔ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنكُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ، تعبیر اونچی دو بندوں نے، تو جس کی تعبیر آزادی کی صورت میں تھی اسے کہنے لگے جب تم آزاد ہو جاؤ اور بادشاہ کے خادم خاص بن جاؤ تو وہاں میرا ذکر ضرور کرنا، ایک بے گناہ قیدی وہاں موجود ہے، اسے رہائی دینی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام، ان کی تو خیر بہت زیادہ دعائیں اس موضوع پر ہیں، اور بار بار
ان کی دعاؤں میں یہ شامل تھا۔ اور ان سے بھی پہلے اگر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی جائے، کہتے ہیں اے میرے رب مجھے اس ظالم قوم سے نجات دے دے۔ اور یہ اس وقت ہے جب اللہ کے حکم سے کشتی تیار کر رہے ہیں، اور سردار کافر قوم کے بڑے بڑے وہ آ کر استہزاء مذاق کرتے ہیں، تو کہنے لگے ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے اللہ تو ہی بہترین ٹھکانہ عطا کرنے والا ہے، تو یہاں سے مجھے نکال اور کوئی اچھا ٹھکانہ عطا فرما۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی ظالم قوم سے، کہنے لگے الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، شکر ہے اس اللہ تعالیٰ کا جس نے مجھے ظالم قوم سے آزادی عطا کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا، کسی نے آ کر بتایا کہ بادشاہ کے دربار میں تمہارے بارے میں مشورہ چل رہا ہے، اسے قتل کیا جائے یا جیل میں ڈال دیا جائے۔ آزادی سلب ہوتی ہوئی جب معلوم ہوئی، محسوس ہوئی، تو فوراً وہ علاقہ چھوڑ دیا۔ فخرج منها خائفا يترقب، خوفزدہ ہو کر وہاں سے نکلے، کہنے لگے ربی نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ ظالموں سے مجھے نجات عطا فرما۔ اور آزادی کی کوشش کرنا، اس کے لیے دعائیں کرنا، یہ بھی ہمارے پیغمبر اسلام کی زندگی میں بھی شامل ہے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ظاہر ہے آپ کا سفر ہجرت وہ بھی آزادی کی طرف سفر تھا۔ مکہ میں آزادی نہیں ہے، دعوت کی آزادی نہیں ہے، اسلام پر عمل کرنے کی آزادی نہیں ہے، تو دعائیں کیا کرتے تھے ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اے اللہ عزت کے ساتھ یہاں سے نکال اور کہیں عزت کے ساتھ داخلہ عطا فرما۔ اور جب مدینہ پہنچ گئے تو جو ساتھی مکہ میں قید میں ہیں ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہم انجی یاش ابن ربیعہ، اللہم انجی الولید ابن الولید۔ اب وہ ساتھی جو جیل میں ہیں، دشمن کی قید میں ہیں، ان کی آزادی کے لیے مسلسل دعائیں کرتے رہتے تھے۔ اور سفر ہجرت، آزادی کی طرف سفر کرنا، یہ کس قدر باعث اجر ہے۔ من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرک الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ، جو اپنے گھر سے نکلا ہجرت کے لیے، اور ہجرت کس لیے ہوتی ہے؟ آزادی کے لیے، کہ کوئی شخص جس علاقے میں رہ رہا ہے وہاں اس کا عقیدہ محفوظ نہیں، اس کی جان اور مال محفوظ نہیں، وہ اپنے دین پر آزادی سے عمل نہیں کر سکتا، ظاہر ہے اسی لیے اس نے وہ علاقہ چھوڑنا ہے۔ تو کہا جو بندہ بھی ہجرت کے لیے اپنے گھر سے نکلے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر طے ہو چکا، وہ اس عمل کو مکمل کر سکے یا نہ کر سکے۔ اور کئی انبیاء کرام، ان کی بعثت کا مقصد وہ بھی یہی رہا ہے، بلکہ سارے انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد یہ رہا کہ وہ مخلوق کو، انسانوں کو ذہنی غلامی سے بھی نجات دلائیں اور جسمانی غلامی سے بھی نجات دلائیں۔ موسیٰ علیہ السلام انہیں اللہ تعالیٰ نے کہا فرعون کے پاس جاؤ، فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ کہ ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے، اور جہاں باقی دعوت دینی ہے تم نے وہاں یہ بھی کہو ان ارسل معی بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کی بیڑیاں توڑو، انہیں آزاد کر دو اور انہیں میرے ساتھ روانہ کرو،
اپنی غلامی سے نکال لو انہیں۔ یعنی باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو بنیادی ہدف دیا، توحید کی دعوت کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی آزادی بھی ان کے ہدف میں شامل۔ فرعون نے بڑی باتیں کی، ہم موسیٰ الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، کمال ہے، کل کا بچہ اب آ کر مجھے دعوت دینا شروع ہو گیا، تمہیں پتہ نہیں کہ کل تم ابھی وقت ہی کتنا گزرا ہے، ہمارے گھر میں تمہاری پرورش ہوئی ہے، بہت چھوٹے سے تھے بچے جب تم ہمارے گھر آئے، ہم ہی نے تمہاری پرورش کی، کفالت کی، اور آج تم ہمارے سامنے ہی شروع ہو گئے باتیں کرنے، اور تمہیں یاد ہے کہ تم ہمارا ایک بندہ مار کے بھاگے ہوئے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، کہنے لگے تِلْکَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، مجھے یہ احسان جتلا رہے ہو کہ تم نے مجھے پالا ہے، مجھ پر تم نے احسان کیا ہے، ایک فرد کو تم نے پالا، اور ان عَبَدتَ بنی اسرائیل، میری ساری قوم بنی اسرائیل کو تم نے برسوں سے غلام بنا رکھا ہے، اس کی غلامی کے مقابلے میں تمہارا یہ احسان جتلانا بنتا ہی نہیں۔ یعنی اپنی قوم کی غلامی پر موسیٰ علیہ السلام کس قدر دل ملا رہے ہیں، پریشان ہیں کہ بار بار ان کی آزادی کی بات کرتے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے آزادی دی تو اس آزادی کو کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس بنی اسرائیل کے سامنے بطور احسان جتلایا، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں آل فرعون کے مظالم سے نجات دلائی۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، وہ قوم جو مشرق و مغرب کی ہم نے انہیں مالک بنایا، یہ وہ قوم تھی یستضعفون، جو انتہائی کمزور سمجھی جانے والی، جن کے حقوق سلب کر لیے گئے تھے اور انہیں غلام بنا کے رکھا گیا تھا، اس قوم کو ہم نے زمین کے مشرقوں کا اور مغربوں کا مالک بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو آزادی کی تگودو کرنا، اس کے لیے دعا کرنا یہ بھی سکھایا، اور آزادی کے لیے کوشش اور سفر کرنے پر اجر کا وعدہ بھی کیا، اور آزادی کو اللہ تعالیٰ نے بطور احسان بھی ذکر کیا۔ بلکہ دو باتیں بڑی کمال کی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ حق علی اللہ عون، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ نے جن کی مدد کرنا اپنے اوپر لازم کری۔ اللہ تعالیٰ کو کون پابند کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے خود اپنے آپ پر یہ لازم کر لیا ہے کہ تین قسم کے لوگوں کی مدد میں نے ضرور کرنی۔ المکاتب الذی یرید الاداء، ان میں سے ایک وہ غلام جو آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنے مالک کے ساتھ کوئی رقم طے کر لیتا ہے کہ میں آپ کو اتنی رقم اتنے عرصے میں جمع کروا دوں گا اور آپ نے مجھے آزاد کر دینا ہے، اس کو کہتے ہیں مکاتب۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس غلام کو آزادی دلانے میں اللہ نے ضرور اس کی مدد کرنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آزادی ایک غلام کو آزاد کرنے کے لیے اس کی مدد کرنا اپنے آپ پر لازم کر دیا ہے۔ ایک اور حدیث اس میں اس سے بھی زیادہ بڑی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یجزی ولد والدہ، کوئی اولاد اپنے والد کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ بالکل ایسا ہی ہے، یقیناً کوئی اولاد اپنے والد کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ ایک صورت ہے الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ، ہاں کوئی ایسا بیٹا، کوئی ایسی اولاد جو اپنے باپ کو غلام پائے کہ اس کا باپ بکتے بکاتے کہیں کسی کا غلام بن چکا ہے، یہ اولاد اپنے اس باپ کی قیمت ادا کر کے اس کو آزاد کروا دے، یہ وہ اولاد ہے جس نے اپنے والد کا حق ادا کر دیا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ آزادی کس قدر بڑی نعمت ہے کہ والد کا حق ادا ہو نہیں سکتا سوائے ایک صورت کے کہ وہ غلام تھا، اولاد اس کو خرید کر آزاد کر دیا،
یہ اس قدر بڑا عمل ہے کہ اللہ نے کہا تم نے اپنے والد کی خدمت کا حق ادا کر دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آزادی کس قدر بڑی نعمت ہے۔ اور جو لوگ غلام ہیں ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی توانائیاں، ان کی صلاحیتیں، ان کا رخ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ غلام بیچارے سوائے اپنے پیٹ کے چند لقموں کے علاوہ اور کچھ سوچ سکتے ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ کو اس کا مشاہدہ کرنا ہے، دیکھنا ہے، تو پہلے تو بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ذکر کیا ہے اس کو آپ دیکھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور منتیں کر رہے ہیں اور وعدہ دلا رہے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ، تم کس شہر میں داخل ہو جاؤ فوراً دشمن وہاں سے نکل جائے گا۔ لیکن وہ اس وعدے کے باوجود قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ کیوں؟ غلامی ہے نا۔ دشمن کا خوف اس قدر ہے کہ وہ تیار ہی نہیں ہو رہے، اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے، نبی کے وعدوں پر یقین نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک طویل عرصہ غلامی میں رہنے کی وجہ سے اب سوچ اس سے اوپر اٹھتی ہی نہیں ہے۔ آپ نے بھی وہ تصویر دیکھی ہو، گھوڑے کو پلاسٹک کی کرسی کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ گھوڑا پلاسٹک کی کرسی کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور وہ ہل نہیں رہا، حرکت نہیں کر رہا، وہاں بندھا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھوڑا عادی ہو چکا ہے، غلام بن چکا ہے، اس کو پتہ کہ میں بندھا ہوا ہوں۔ اب اس کو اپنی قوت کا اندازہ ہی نہیں کہ بھلا پلاسٹک کی کرسی کا گھوڑے کی قوت سے مقابلہ ہی کیا ہے۔ وہ جہاں چاہے گا اس کو گھماتا پھرے گا، لیکن نہیں، وہ اس پلاسٹک کی کرسی کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس کو ذہنی طور پر اس نے غلامی کو قبول کر لیا ہے۔ یہ ہوتی ہے نقوست غلامی کی۔ اور آزادی یہ کس قدر انسان کو بہت اوپر تک لے جاتی ہے۔ ایک واقعہ سنیں۔ متحدہ ہندوستان انگریز کی حکومت ہے، ظاہر انگریز عیسائی تھے۔ ایک جگہ پر مقامی لوگوں نے انگریز حکومت کے خلاف ریلی اور جلوس نکالا ہوا ہے کہ انگریز حکومت ہمیں منظور نہیں ہے۔ کسی شخص نے وہاں ایک سڑک صفائی کرتا تھا، جھاڑو لگا رہا ہے سڑک پر، عیسائی ہے۔ اس سڑک پر جھاڑو لگانے والے سے پوچھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا نعرے لگا رہے ہیں؟ سڑک پر جھاڑو لگانے والا عیسائی پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ ہمارے خلاف جلوس نکال رہے ہیں، یہ ہمارے خلاف جلوس نکال رہے ہیں۔ حالانکہ اس کے خلاف تو نہیں تھا، جلوس تھا انگریز حکومت کے خلاف۔ لیکن وہ خاطروب سڑک پر جھاڑو لگانے والا اس جلوس کو اپنے خلاف کیوں سمجھ رہا ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ حکومت عیسائیوں کی ہے، میں بھی اسی مذہب کا ماننے والا ہوں، لہٰذا اگر حکومت کے خلاف یہ جلوس ہے تو وہ سمجھو میرے خلاف جلوس۔ یعنی اگر ذہنی طور پر آدمی آزاد ہو تو وہ بھلے سڑک پر جھاڑو لگانے والا ہی کیوں نہ ہو، اس کی سوچ کا لیول یہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی جب بات کی، اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا۔ اے بنی اسرائیل وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تم میں سے کئی انبیاء پیدا کیے، کئی انبیاء تمہارے اندر مبعوث کیے، وجعلکم ملوکا، اور اللہ نے تمہیں بادشاہ بنا دیا۔ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے اللہ نے تمہیں بادشاہ بنا دیا، حالانکہ پیچھے کیا ہے؟ اذ جعل فیکم انبیاء، وہاں نہیں کہا اذ جعلکم انبیاء، نہیں، تمہارے اندر سے کچھ کو اللہ نے انبیاء بنا دیا ہے۔ یہ کہا جا سکتا تھا وجعل فیکم ملوکا، اور تم میں سے کچھ کو بادشاہ بنا دیا، نہیں، کہا وجعلکم ملوکا، اللہ نے تمہیں بادشاہ بنا دیا ہے۔ حالانکہ بنی اسرائیل کا ہر فرد تو بادشاہ نہیں بنا تھا نا، کچھ لوگ ہی بادشاہ بنے تھے، لیکن وہی نفسیات ہیں
کہ بادشاہ قوم سے تعلق رکھنے والا ہر فرد ہی بادشاہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ رہا ہوتا ہے، اور غلام قوم سے تعلق رکھنے والا ہر فرد اگرچہ وہ کس قدر بڑے منصب پر ہو، کتنے اختیارات کا ہی مالک کیوں نہ ہو، وہ ذہنی طور پر غلام ہی ہوتا ہے۔ جس طرح آج مسلم ممالک ان قرآنوں کو دیکھی، اختیارات کی کوئی کمی ہے، وسائل کی کمی ہے؟ نہ اختیارات کم ہے، نہ وسائل کی کمی ہے، نہ ہی افرادی قلت کا ہم شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر مال و دولت سے نوازا ہوا ہے کہ جس کا حساب ہی کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ حکمران سارے کے سارے کو غلام ہیں بیچارے، تو انہیں اپنی قوت کا اندازہ نہیں ہے۔ اور واقعہ اس میں فرانس بہت جناب بڑے حقوق نسواں، حقوق آزادی اور انسانی حقوق کی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، مسلمان ماں باپ وہاں موجود ہیں اور ان سے وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، اور فرانس کی پولیس ان سے ان کی بیٹی کو چھین کر لے جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنی بیٹی کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ہم جنس پرستی اسلام میں جرم ہے، گناہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ غلامی کا اندازہ لگائیں کہ جب آپ غیر مسلم علاقوں میں رہ رہے ہیں، وہاں پر آپ غلام کی حیثیت میں رہ رہے ہیں، وہاں آپ اپنے گھر کی چار دیواری میں بھی اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو اسلامی شعائر، اسلام کی تعلیم، اسلام کے احکامات وہ نہیں پڑھا سکتے۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ کوئی اپنے گھر میں اپنی اولاد کو بھی اسلام کی تربیت نہیں دے سکتا، یہ ہے غلامی کی دلیل۔ اس کے اثرات دیکھیں۔ یہ علامہ البانی رحمہ اللہ، ان کے ساتھ کچھ لوگوں نے اس موضوع پر بحث و تکرار شروع کر دی کہ جناب آپ یہ جو حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مشرکوں کے علاقے میں رہائش رکھنے والے سے میں بری ہوں اور بیزار ہوں۔ من جامع المشرک وسکن معه، جو شخص مشرکوں کے ساتھ رہائش اختیار کرتا ہے اور ان کے ساتھ ہی رہتا ہے، تو فرمایا فَإِنَّهُ مِثْلَهُ، وہ انہی جیسا ہوگا۔ اب یہ جو ایک طرف یہ حدیثیں ہم دیکھتے ہیں، لیکن دوسرے دوران یہ دیکھتے ہیں مسلمان علاقے جنہیں ہم دارالاسلام کہہ سکتے ہیں، ان دارالاسلام ممالک میں جتنے حکمران ہیں وہ بھی تو سارے کے سارے اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، وہاں بھی تو وہی ساری حرکتیں ہو رہی ہیں، وہاں کون سا کوئی اسلام نافذ ہے؟ کافروں کا ملک ہو یا مسلمانوں کا ہو، سب میں حالات ایک جیسے ہی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو آپ اتنی سختی کرتے ہیں کہ غیر مسلم کے علاقوں میں رہنا جائز نہیں ہے، ان ممالک میں رہائش اختیار کرنا جائز نہیں ہے، تو اس پر آپ غور کریں، اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کہنے لگے مجھے یہ بتاؤ، تم کسی غیر مسلم علاقے میں رہ رہے ہو اور تمہارے سامنے تمہاری جوان بیٹی وہ اپنے کسی غیر مسلم آشنا کا ہاتھ پکڑے اور نکل کر چلی جائے، تم اس کو روک سکتے ہو؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں تھا۔ یعنی مسلمان علاقے میں گیا گزرا بھی ہو، کم از کم اتنی جرت تو نہیں نہ ہوگی۔ لیکن جب آپ کافر ملک میں رہتے ہیں، آپ اپنی اولاد پر بھی اپنے اختیارات کھو دیتے ہیں، یہ ہے غلامی کی نحوست۔ ایک دوست میں ہمارے، آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے، وہ کینیڈا میں رہ رہے ہیں۔ ابھی 10 دن پہلے ان کی کال آئی، بڑے پریشان تھے۔ ان کا بیٹا بڑا ہی ذہین، یہاں ملاقات ہوئی میری اس سے، اور بڑا ہی ماشاءاللہ اپنی پڑھائی میں بہت بہتر۔ اچانک اس نے گھر میں بات چیت بند کر دی، کھانا پینا بند کر دیا۔ انہوں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، اس کے لیے کوئی علاج معالجے کا سوچا انہوں نے، 1-2 دفعہ وہ ڈاکٹر کے پاس گیا بھی، لیکن پھر اس نے اپنا علاج بند کروا دیا کہ میں نے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا۔ لیکن والدین ہیں،
اب پریشان ہے اپنے بیٹے کے بارے میں کہ نہ کھاتا پیتا ہے، نہ کوئی بات چیت کرتا ہے، بس معمولی تھوڑا بہت کھا لیا بس۔ انہوں نے ڈاکٹر کے پاس جا کر سب بات کی کہ یہ اس طرح کا مسئلہ ہے، وہ علاج کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے پولیس کے ذریعے ان کے گھر سے اس بچے کو اٹھوایا، لے گئے اپنے پاس سرکاری ہاسٹل، جو بھی ان کا طریقہ کار تھا وہاں رکھا۔ ابتدا میں کچھ عرصہ اس کی ملاقات اپنے والدین کے ساتھ کرواتے رہے، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ایک دفعہ جب یہ گئے، انہوں نے کہا جی وہ آپ کا بچہ آپ سے ملنا نہیں چاہتا، لہذا ملاقات بات تھا۔ اب کتنے مہینے ہو چکے ہیں اس بچے سے اس کے والدین کو ملاقات نہیں کروا رہے۔ اب وہ پریشان ہے، کہتے ہیں ہمیں زیادہ گمان یہی ہے کہ انہوں نے اس بچے کی تربیت اپنے عیسائی طریقے کے مطابق کی ہے۔ وہ راہبوں کے ساتھ ان کا، وہ جس طرح ہمارے یہاں نفسیاتی طور پر کچھ علماء کے ساتھ لوگ رابطہ کرتے ہیں اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے، انہوں نے اپنے عیسائی راہبوں کو اور پادریوں کے ساتھ اس کی ملاقات کروا کے اس کی برین واشنگ کی ہے، اور کہتے ہیں ہمیں خطرہ یہ ہے کہ کہیں وہ اس کو عیسائیت کے لیے نہ استعمال کر رہی ہو۔ آپ اندازہ کریں، ہمارے ہاں ماشاءاللہ بڑے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ، وہ ہماری اس بات پر بڑے خفا ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں غیر مسلم ممالک میں رہنا جائز نہیں ہے، تو یہاں اس قدر ظلم و ستم ہے تو بتائیں ہم کہاں جائیں؟ ان سے تو وہ علاقے بہتر ہیں۔ کیا اخلاق ہے، کیا ان کا قاعدہ قانون ہے؟ ہم اپنی ترجیحات کو سیٹ کریں۔ ہمارے لیے دنیا مقدم ہے یا آخرت مقدم ہے؟ ہم اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں یا ہم اپنے دنیا کے مفادات کا تحفظ چاہتے ہیں؟ یعنی وہ آج رات بھی اس کی کال آئی اور صبح انہوں نے پھر میسج کیا کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسے اسباب پیدا کر دے کہ وہ بیٹا ہمارا واپس آ جائے۔ بھائیو، یہ ہے آزادی اور غلامی کا فرق۔ آپ اپنے ملک میں ہیں تو عام آدمی بھی بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہاں پر ظلم و ستم ہے اور لا قانونیت ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن بہرحال آپ پہلے درجے کے شہری ہیں، اور یہ جو جن حالات کا ہمیں سامنا ہے، یہ حالات سدا ایک جیسے رہنے والے نہیں ہیں۔ اچھے لوگ بھی آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال غیر مسلم علاقوں میں رہنا اور غلامی کی حالت میں رہنا، اس کے جو نقصانات ہیں اور جو قباحتیں ہیں وہ میں نے آپ سے عرض کی۔ ایک کالم نگار ہے، بہت معروف ہے، میں اس کا نام اس لیے نہیں لوں گا کہ اب ہماری جو باتیں قبول کرنے کا مزاج ہے، وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ فلاں سیاسی پارٹی سے رجحان اس کا تعلق ہے، اس کا فلاں سیاسی پارٹی سے تعلق ہے، لہٰذا یہ سچ ہی بولے گا تو ہم نے قبول نہیں کرنا۔ بڑا ایک معروف کالم نگار ہے، اس نے اپنے کالم میں لکھا کہ مجھے دلی سے بندے کا میسج آیا، اس نے کہا تم لوگ کس قدر خوش قسمت ہو کہ تم لوگ یہاں سے چلے گئے، اب آزادی کے ساتھ تم رہتے ہو، تمہیں ہر جگہ پر نماز کی آزادی ہے، روزے رکھنے کی آزادی ہے، اسلام کے سارے شاعر کی تمہیں آزادی ہے، تم اپنے بچوں کے نام اسلامی رکھتے ہو، ان کے کان میں اذان کہہ سکتے ہو، ان کے ختنے کرا سکتے ہو، تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کہتا یہاں دلی میں کبھی ایک چکر لگا کے چلے جاؤ، تمہیں پتہ چلے کہ آزادی کس قدر بڑی نعمت ہے کہ ہم یہاں پر رہنے والے، ہندوستان میں رہنے والے مسلمان، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے نام کے ساتھ رام لکھنا ہمارے لیے اپنی جان بچانے کے لیے ضروری۔ ہم اپنے ماتھے پر تلک لگائے بغیر یہاں رہ نہیں سکتے، ہم اپنے بچوں کے کان میں اذان نہیں کہہ سکتے، ہم اپنے بچوں کے ختنے ہی کروا سکتے، اور ہم اپنے بچوں کی تربیت یہ کرتے ہیں کہ باہر کبھی جاؤ، کبھی تمہیں ٹھوکر لگ جائے تو زبان سے بسم اللہ نہیں، زبان سے رام نکالنا ہے، اور دل میں تمہارے بسم اللہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے کیفیت وہاں کے رہنے والوں کی۔ ایک بزرگ وہاں، انہیں پھانسی ہو گئی، یعقوب میمن نام ہے ان کا، کہنے لگے وہ پھانسی کے کچھ پہلے جو ان کے بیانات ہیں، کہتے میں آج یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ محمد علی جلال بالکل سچا اور حق پر تھا۔ ہمارے لیڈروں نے حالات کے رخ کو نہیں سمجھا،
اگر یہ بھی اس کے ساتھ ہوتے تو پاکستان اس موجودہ حالت سے بہت بڑا پاکستان ہوتا اور مسلمان زیادہ قوت میں ہوتے۔ کہتا ہے یہاں پر رہنے والے سارے مسلمان بزدلی اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میں کشمیر کے مسلمانوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ کم از کم وہ آزادی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کم از کم کافروں کی غلامی کو تو قبول نہیں کیا ہوا، وہ بزدل تو نہیں ہیں۔ یہ آزادی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہ ٹکڑا ہمیں دیا ہے۔ ہم ملک کے ایک کونے سے چلتے ہیں دوسرے کونے تک پہنچ جاتے ہیں، ہمیں مسجد مل جاتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، ہمیں ہر طرح کے اسلامی شعائر ان کی یہاں آزادی ہے۔ جب اور جہاں چاہتے ہیں ہم دین کا اسلام کا کوئی جلسہ رکھ لیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں مسجد بنا لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں ہم کسی بھی قسم کا کوئی اپنا اسلامی عمل، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اللہ کی توفیق سے گائے پال سکتے ہیں، گائے ذبح کر سکتے ہیں، اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ ساری آزادیاں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور آزادی کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے جس مقصد کے لیے آزادی حاصل کی تھی ہمیں اس مقصد کی طرف پیش رفت کرنی چاہیے، اجتماعی نہیں انفرادی کم از کم ہم ضرور کر سکتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم میں سے ہر شخص اپنی جان کا مکلف ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا